حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نور من نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ خندق میں محاصرے کی شدت. ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا. شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحاباؤں کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا. دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی. ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کر چکا تھا. بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے. بنو نذیر کے سردار حیب بن اخطب نے بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا. اس بدعہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا. دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے ہلا سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے. اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے. محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینے کی ایک تہائی پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا. مگر حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ جیسے بہادر صحاباؤں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے. وہ جو کرنا چاہے کر لے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. انسان کے ہر عضو میں اگر غور کرو تو اللہ کی بڑی قدرت نظر آئے گی. انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹی چھوٹی کیسی خوبصورت آنکھیں بنائی ہے، جس میں دیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھی ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں مل کر بھی ایک آنکھ نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کو 7 طبقات سے بنایا ہے. ہر طبقے میں خاص صفت رکھی اور اس کی مخصوص شکل بنائی. ان 7 طبقات میں سے اگر ایک طبقہ بھی بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا. یہ اللہ کی کتنی بڑی عظیم قدرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں. وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، عورت
نابالغ بچہ اور بیمار۔ کتاب ابو داؤد، روایت ان طارق بن شہاب، حدیث نمبر 1068۔ فائدہ: جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں حل عطا کو حدیث والی اور صبا اسم رب کا اعلیٰ والی دعا آیت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کتاب ابو داؤد 1125، روایت ان سمرہ بن جنود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سخت ٹھنڈی میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوتا ہے اس کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ کتاب طبرانی، حدیث نمبر 5525، روایت ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا، جو تصویریں تم نے بنائی ہے ان میں جان ڈالو۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 5951، روایت ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کافروں کے مال اور اولاد سے تعجب میں مت پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کافروں کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ قرآن پاک سورہ توبہ، آیت نمبر 55۔ خلاصہ: کافروں کو جو مال و اولاد دی جاتی ہے ان کی زیادتی سے کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ان کی نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر اور تجھے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ قرآن پاک سورہ انکشاف، آیت نمبر 6 سے 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، دھکوار ایلو ویرا اور رائی۔ فائدہ: رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے اور سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کتاب سنن کبریٰ للبیہقی، روایت ان قیس بن رافع، حدیث نمبر 1980۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ قرآن پاک سورہ حجرات، آیت نمبر 1۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔